السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، بندہ ناچیز حکیم محمد حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے حکمت اور ہومیوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ میں اس کی اہمیت بتا کر یقینی طور پہ آپ کو بہت زیادہ اس موضوع کی اہمیت ہوگی۔ وہ ہے پتے کی پتھری، اور یہ اتنا زبردست قسم کا موضوع ہے کہ جس پہ انسانیت کے ناطے جتنا بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی، بندے کا جیسے گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دور کے اندر بیماریاں کم نہیں ہوئی بلکہ بیماریاں اور بڑھی ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حدیث شریف کے موضوع کے حساب سے انا عند ظن عبدی، کہ جیسا انسان کا گمان ہوتا ہے، جیسا انسان کا ظن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، لیکن غریب کے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بیمار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں، لیکن ظن کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا، جیسا ظن ہوگا ویسے۔ آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ہربل طریقہ علاج ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ پتے میں پتھری ہوتی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، جبکہ رپورٹ میں آ جاتی ہے۔ میں بالکل مانتا ہوں رپورٹ میں آتی ہے، لیکن میں ثابت کروں گا کہ پتے میں پتھری نہیں ہوتی، اور اس کا اتنا زبردست اور آسان علاج بتاؤں گا۔ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ المقصود ٹی وی چینل پہ جتنا بھی حضرات اور اس ادارے کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اتنا زبردست قسم کا جو ہے نا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے انسانیت کی خدمت، تو ان کے حق میں اور میرے حق میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، پہلی بات یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہمارے جسم میں فضول نہیں لگائی۔ اور یہ بات عرض کر دوں کہ میں 20 سال سے حکمت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں جنہوں نے پتا نکلوا لیا ہے تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور اعصابی درد ان کو شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ میں ثابت کروں گا کہ پتے میں پتھری نہیں ہوتی، تو آپ میری بات پہ ایگری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں خشکی اور سردی بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جگر کا جو فعل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی جگر ہمارا کم حرکت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر اسی حرارت کو بڑھا دیا جائے تو پھر یہ پتھری بنتی نہیں ہے۔ جگر کا فعل کیسے ہم تیز کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جگر کے اندر ہلکی سی حرارت پیدا کرنی ہے، وہ میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جگر جو ہے 3 سے 4 دفعہ آنتوں کے اوپر وہ صفراوی مادہ پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کھانا درست رہتا ہے۔ جب جگر کا فعل کم ہو جاتا ہے تو جو صفرا ہوتا ہے، جو ایک لیکوڈ سا ہوتا ہے پتے کے اندر، وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ جمتا ہے تو وہ
سخت ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں سمجھاؤں آپ کو. آپ ایک کٹورا ایک برتن لیں اور اس کو آپ فریج کے اندر پانی کا بھر کر رکھ لیں اور وہ 1-2 گھنٹے کے بعد وہی پانی کیا ہوگا؟ پتھر بن جائے گا. آپ وہی برف اٹھا کر کسی کو ماریں گے تو وہ زخمی بھی کر دے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب جب ہمارے جگر کا فعل کمزور ہو جاتا ہے تو وہ پانی جو ہے نا پتے کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے. اور پتا جو ہے نا ہمارا اس کی مثال ہے جیسے ہمارا مثانہ ہے. مثانے کے اندر جب ہمارا یورین وغیرہ رکتا ہے، بول رکتا ہے، پیشاب رکتا ہے، وہ کچھ 2-4-5 گھنٹے کے لیے اس کے اندر رکا رہتا ہے. پھر مثانے کے غدود جو ہے نا وہ ایسا ایک فعل لاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو جانا پڑتا ہے واش روم میں تاکہ وہ پیشاب اس کا زائل ہو جائے. لیکن ہمارا جو پتا ہے یہ 3 سے 4 دفعہ اور جگر جو ہے یہ زہریلا مادہ پھینکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ پتے میں پتھری نہیں ہوتی. جب ہمارے جگر کے اندر فعل تیز ہو جائے گا تو یہی پانی جو ہے جو جمع ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ لکوڈ میں تبدیل ہو جائے گا. آپ 10 سے 12 دن تک آپ یہ دوا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ مجھے آپ خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ناظرین کرام، نسخہ سماعت فرمائیں. اور بہت زبردست قسم کا نسخہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ استعمال کریں 15 سے 20 دن تک. اور سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جس آدمی کو پتے میں پتھری ہوگی، جس خاتون کو یا مرد کو اس کو قبض رہتا ہوگا، تو یہ نسخہ قبض کے لیے بھی بہترین ہے. اور انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ رپورٹ کروا کے دیکھ لیں، آپ کو پتے میں پتھری نہیں ملے گی. تو نوٹ فرما لیں نسخہ: سنڈ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام اور سنا مکی 80 گرام. آپ اس کا سفوف بنائیں. آدھی چمچی صبح، آدھی دوپہر، آدھی شام کو استعمال کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور جو جمع ہوا پانی ہے پتے کے اندر وہ لکوڈ میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہماری ہربل طریقہ علاج جو ہے وہ ہے جوارش کمونی. جوارش کمونی یہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو ایک ہی ہفتے کے اندر فائدہ ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.